السلام علیکم دوستو آج ہم جانیں گے فرعون اور دریائے نیل کا واقعہ۔ فرعون بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو اپنی حکومت کے سمے بنی اسرائیل کے لوگوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، اور وہ لوگ اس کے جرم کو برداشت کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ کبھی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ لوگ مصر کو چھوڑ کر کہیں اور جا بھی نہیں سکتے تھے، اسی لیے وہ لوگ اس کے ہر جرم کو سہ لیا کرتے تھے، کبھی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ فرعون ہر طرح کے جرم کرتا تھا، زندہ لوگوں کو دیوار میں باندھ کر ان کے ہاتھوں میں کیلیں مارتا تھا، اور یہ سب کچھ انہیں کسی غلطی کی سزا دینے کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف اپنے درباریوں اور اپنے دوستوں کو تماشا دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا۔ اس کے دوست اور درباری یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ جب بھی بنی اسرائیل کے کسی شخص کو دیوار میں لٹکا کر اس کے ہاتھ میں کیلیں ٹھوکی جاتی تھی تو اس کی چیخ پکار سے دربار کے لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ لوگ ٹھہاکے لگا کر یہ سب دیکھ کر ہنسا کرتے تھے۔ دوستو، جب ایک لمبے سمے تک فرعون ایسا کرتا رہا اور لوگ اس کی کسی بات پر آواز نہیں اٹھایا کرتے تھے، تو پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ مصر کے لوگوں کا خدا ہے، اور اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ لوگ فرعون کو اپنا خدا مانیں اور اسے سجدہ کریں، کیونکہ مصر پر اس کی حکومت ہے۔ تو پھر لوگ فرعون کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو اپنا خدا کہنے لگے۔ وہ لوگ اس کے سجدہ کرتے اور اس کو اپنا سب سے بڑا خدا مانتے۔ کافی دن بعد پھر فرعون کے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی ایسا کام کر کے دکھانا چاہیے کہ لوگوں کو اس کی خدائی پر یقین اور بڑھ جائے۔ اس نے عید کے دن لوگوں کے سامنے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عید ایک الگ طرح کی ہوتی تھی، جسے یوم النروز کہتے تھے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک نیا دن اور خوشیاں منانے کا دن، کیونکہ اس دن دریائے نیل پوری طرح سے بھری تھی اور اپنی تیز لہریں مارا کرتی تھی۔ اس دن دریائے نیل کی لہریں سب سے تیز رہتی تھی، اسی لیے وہ لوگ اس دن خوشی منایا کرتے تھے۔ دوستو، اسی خوشی کے دن فرعون نے سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ دریا کا پانی میرے حکم سے چلتا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ اس لیے تم مجھے شکر ادا کرنے کے لیے مجھے سجدہ کرو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے دریائے نیل کا پانی جاری کیا ہے، اور اس دریائے نیل کو خشک کرنے کے لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک کنواری خاتون کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا کرو، اس سے دریا کا پانی کبھی کم نہیں ہوگا۔ لوگوں نے فرعون کی اس بات کو مان لیا، اور فرعون کا شکر ادا کرنے کے لیے اس نے سجدہ کرنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ فرعون ہمارا خدا ہے، اور اسی نے ہمارے لیے دریائے نیل کو پانی سے بھر دیا ہے۔ 1 یا 2 سال کے بعد دریائے نیل سوکھ گیا، اس کا پانی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مصر میں قحط پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہونے لگے، ان کی فصلیں تباہ ہونے لگی، اور وہ لوگ بڑے نا امید ہو کر فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہا کہ تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کو کیوں بند کر دیے ہو؟ اس کے بعد مصر کے لوگوں نے فرعون سے کہا، کیا ہم نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہمیں اس پریشانی سے نکالو اور دریائے نیل ابھی پہلے جیسا ہی پانی سے بھر دو۔ فرعون کے لوگوں کی ان باتوں کو سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی، اور وہ اپنے دربار میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب لوگوں کو کیسے یقین دلائے کہ ان کا خدا ہے۔ آخر اس کے دماغ میں ایک طریقہ آیا، اور اس نے ایک سادہ لباس اور سادی سی ٹوپی جو عام انسان پہنا کرتے تھے، وہ ایک تھیلی میں رکھ لی اور اپنے سبھی وزیروں اور دربار کے لوگوں کو کہا کہ میں کل اس جگہ پر اکیلے جانا چاہتا ہوں، کوئی بھی شخص میرے پیچھے نہ آئے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں
یہ جگہ آج بھی مکیاس کے نام سے مشہور ہے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی فرعون اپنا تھیلا لے کر اس جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے بدلے، شاہی لباس اتار کر سادہ لباس اور سادی سی ٹوپی لگا کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا اور دعا مانگنے لگا، اے زمین اور آسمان کے مالک، اے ساری کائنات کو بنانے والے رب، میں نے تیری بہت نافرمانی کی ہے اور تیرے بندوں پر بھی بہت ظلم کیا ہے، لیکن اب میری جان پر بن آئی ہے۔ اے میرے رب، اب لوگوں میں میری عزت رکھ لے، اب مجھے ان لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے۔ بے شک میں جانتا ہوں کہ اصلی خدا تو ہی ہے۔ دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فرعون کی دعا قبول ہو گئی اور دریائے نیل پھر سے پہلے جیسا بھر گیا اور اپنی تیز لہریں مارنے لگ گیا، پھر تر و تازہ ہو گیا جیسے کبھی سوکھا ہی نہیں تھا۔ اور جیسے ہی فرعون شہر پہنچا تو لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے اور لوگوں کو اس کی خدائی پر یقین اور بڑھ گیا۔ فرعون ہی ہمارا خدا ہے۔ فرعون کی بنائی ہوئی رسم بھی ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئی اور مصر کے لوگ ہر سال ایک لڑکی کو دریا کے نیل میں ڈبو دیتے تھے۔ دوستو، اتفاق سے بات دیکھیے کہ جب بھی دریائے نیل سوکھنے لگتی تو اس کے اندر ایک لڑکی کو ڈبو دیتے تھے تو وہ دوبارہ پہلے جیسے پانی سے بھر جاتی، پہلے جیسے ہی لہریں مارنے لگتی۔ اور مصر کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ دریا میں بہت بڑا جن اور سہ ہے جسے ہر سال ایک کنواری لڑکی کی بلی چاہیے، نہیں تو وہ جن اور سہ دریا کا پانی پوری پی جاتی ہے۔ اسی طرح سما گزرنے کے بعد فرعون مر گیا، تب بھی لوگ فرعون کے بنائے قانون کے حساب سے ہی چلتے رہے، ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو ڈبو دیتے۔ دوستو، ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ رسم کئی سو سال تک چلتی رہی، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تب انہوں نے مصر میں اپنے ایک خادم کو گورنر بنا کر بھیجا، تو وہاں کے گورنر یہ سب باتیں جان کر بہت ناراض ہوئے اور فرعون کے بنائے سبھی نیاموں کو ختم کر دیے اور کہا کہ اس سال کوئی بھی معصوم لڑکی دریا میں نہیں ڈالی جائے گی۔ اللہ کی مرضی بھی دیکھیے، جیسے ہی وہ دن قریب آیا دریائے نیل پھر سے سوکھنے لگا، یہاں تک کہ دریا کا پانی پورا سوکھ گیا۔ لوگوں میں نراشا اور خوف بڑھ گئی کہ صدیوں سے چلی آ رہی رسم کو ختم کرنے کی وجہ سے وہ جن اور سہ ناراض ہو جائیں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے پانی کے محتاج ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مصر کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور خط میں سارا معاملہ لکھا کہ ہمارے یہاں یہ شب ہو رہا ہے، آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب لکھا اور کہا کہ اس طرح کی ظلم کرنے والی اور جاہلانہ رسم کو ترنت ختم کرو، اور ساتھ ہی میں ایک اور خط لکھ کر دے رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں لکھا کہ یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے لیے ہے۔ اے دریائے نیل، اگر تو اب تک اپنی مرضی سے چلتی تھی تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اب تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی ہے تو میں عمر اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو پھر سے پہلے جیسے پانی سے بھر جا، کیونکہ اللہ کے مخلوق کو تیرے پانی کی ضرورت ہے اور وہ سب پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دوستو، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا خط دریا میں ڈالا گیا تو دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ ایک ہی دن میں اس کا پانی پوری طرح سے بھر گیا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ لہریں مارنے لگی، اور اسی طرح سے مصر کے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے وہ جاہلانہ اور ظالمانہ رسم ختم ہو گئی۔ دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں دو بہت ہی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم اور اللہ کا نافرمان تھا، لیکن جب اس سے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو کیوں نہیں اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا مانگیں گے تو کیا اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا؟ بے شک اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ دوسرا سبق یہ ہے
کہ دوستو ہمارے سماج میں کچھ ایسے جاہلانہ رسم بھی ہے جسے صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ رسم کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی غلط رسم پہلے سے چلتی آ رہی ہو اور ہم بھی اسے جاری رکھیں۔ ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے کہ ایسے برے کاموں سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس طرح کے مشرکانہ اور جاہلانہ رسموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی مشرکانہ اور جاہلانہ رسموں سے بچائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے، ہر برے کام سے بچائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اور لوگوں تک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔